لفظوں میں سبحان اللہ بابا جی کہندے ہونے سننا لمبیاں چوڑیاں گلاں اسلام نہیں کرنا سبحان اللہ تین کیا کہا اسلام منشور ہمارا اسلام پاکستان اور عوام سارا کچھ اس میں بند ہو گیا سبحان اللہ سب سے پہلے اسلام کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جب یہ دعویٰ کیا تو سب سے پہلے پھر اسلام اور اس کے بعد کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم مملکت خداداد پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا منشور ہے کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہم پاکستان کی دفاع کی باتیں کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کی باتیں کریں گے پاکستان کو ہم پوری دنیا میں عروج دینے کی باتیں کریں گے لیکن اسلام کے سائے میں رہیں گے یہ ہے ہمارا منشور اور رہی عوام آقو سبحان اللہ عوام تو جب اسلام آ جائے گا اور پاکستان مضبوط ہو جائے گا تو پھر عوام کو کون سی ٹینشن ہے بھائی ٹینشن تو اس لیے ہے نا کہ یہاں منشور روٹی کپڑا گلی نالی کھمبا دیا جاتا ہے میں نے کہا یہ منشور نہیں ہے مسلمان کا منشور اسلام ہوتا ہے اسلام کا پرچم ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے اور قرآن کا نظام ہوتا ہے یہ کھمبے یہ گلیاں یہ میٹر یہ نوکریاں یہ سارا کچھ پھر اسلام دیتا ہے اور اسلام منتیں نہیں کراتا اسلام گھر میں آ کر سب کچھ دیتا ہے بابا جی فرماتے تھے کہ یہ اسلام پھر حاکم وقت حضرت عمر کے کاندھے پہ اناج کی گندم کی بوری لدوا کے پھر اس کے گھر پہنچا دیتا ہے جو حقدار ہوتا ہے اسلام تو اسلام ہے یہی تو ہمارا منشور ہے اسی منشور کے لیے تو ہم گلی گلی محلہ محلہ نگر نگر اور جیلوں میں بھی جا کر ایک ہی بات کرتے ہیں اور بھائی رسول اللہ کے نظام کی بات کرو اسلام کے نظام کی بات کرو تو یہ کپڑا یہ روٹی یہ مکان یہ کھمبے یہ نالیاں اور یہ میٹر اور یہ نوکریاں کیوں محتاج کر دیا ہے امت کو لوگوں کا امت کو اللہ کا محتاج کرو اللہ کے سامنے امت کو کھڑا کرو ہاں کہ لوگ راتوں کو جا کر جو ہے وہ کسی وزیر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں کہ ہمیں نوکری مل جائے کہ اللہ رسول سے لو لگا لے اللہ کا نظام ایسا ہو جائے کہ پھر اس ملک میں ہر طرف باہر ہی باہر پورے ایک منصوبے کے تحت عوام کو غلام بنایا گیا کن کا حکمرانوں کا حکمران کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں لیکن قوم ہماری غلام ہے قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اپنا اور خود امریکہ کے غلام ہے میں نے کہا اگر تم امریکہ کے غلام نہیں سب سے میری بات ہے کسی ایک سے نہیں کہ ہم عمران کو کہیں ہمارے لیے سارے ہی برابر چٹا کتا ہے یا کالا کتا کتا ہی آنا بے شک نہیں کوئی کہہ سکتا ہے چٹا کتا ٹھیک ہے ایک منہ ماری کے سب سے چیز ہے کیونکہ چٹا جو ہے یار فرمایا نہیں شیمپو نال نوالی تے بھی آنا تو کتا ہی آنا ہاں جو بھونکے دین کو اسلام کو بھونکے جو ممتاز قادری کو پڑ جائے جو آسیہ مسیح کو یہاں سے رہا کر دے جو ختم نبوت کے معاملے میں جو ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے ہمارے لیے سب برابر ہیں ہم کہتے ہیں جو محمد عربی کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد کیوں آج امت پوری پریشان ہے اس لیے کہ رسول اللہ کا قرآن کا نظام نہیں لا رہے تکلیف ہے سب کو لوگوں کے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے جب اسلام کی بات کرو یہ کہتے ہیں عمران کی بات کرو ہم کہتے ہیں اسلام کی بات کرو یہ
کہتے ہیں کہ نون لیگ کی بات کرو، میں نے کہا نون لیگ کی بات نہ کرو، قرآن کی بات کرو۔ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی بات کرو، میں نے کہا ہمیں پیپلز کا بھی پتا ہے، پارٹیوں کا بھی پتا ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ لوگوں کی پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ پارٹی ایک ہی ہے ہماری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھنڈا ہمارا ایک ہی ہے جس پہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دین کے نظام کی بات کرو، شادی پہ بھی یہی بات ہوگی اب انشاءاللہ بات ہوگی، انشاءاللہ شادی پہ بھی یہی بات ہوگی، اور انشاءاللہ فوتگی پہ بھی یہی بات ہوگی کہ بھائی رسول اللہ کے نظام کی بات کرو۔ بہرحال دعا ہے اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے کہ جنہیں اے بی سی تو سمجھ آئی، الف لام میم سمجھ کیوں نہ آیا، جنہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار تو سمجھ آیا، اور جنہیں در مصطفیٰ سے مانگنے کا سلیقہ کیوں نہ آیا، جنہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا، اور انہیں دنیا کا یہ سسٹم اور نظام سمجھ آیا کہ دنیا ترقی کر گئی۔ میں نے کہا دنیا ترک گئی ہے، ترقی نہیں ہے جی۔ ترقی اسے تم کہتے ہو کہ عورتیں سروں سے دوپٹے اتار دے، یہ ترقی ہے؟ نہیں، سود عام ہو جائے یہ ترقی ہے، اور رشوت اور ظلم عام ہو جائے یہ ترقی ہے، اور یہود و نصارہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں یہ ترقی ہے۔ ہم اسے ترقی نہیں کہتے، ہم ترقی اسے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر 25 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جا کر کیسر و کسرا کے دروازوں پہ دستک دے دی، کہا اٹھو وہ محمد عربی کے غلام آ گئے۔ ترقی تو یہ تھی کہ پھٹے ہوئے پرانے کپڑے لگا کر وہ کیسر و کسرا اس دور کے سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے، اور یہود و نصارہ کانپتے تھے۔ ترقی یہ تھی، ترقی یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم بھی ہو تو فرانس کا سفیر یہاں سے نہ نکال سکے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ادارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بھائیو دوستو، آگ کا پیغام دینا چاہیے، آگ کا پیغام دینا چاہیے۔ جنت کا ٹکٹ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کی بات ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ میں کہوں جنت کا ٹکٹ بیلول دانا نے تقسیم کیے تھے، جنت کے ٹکٹ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے کیے جنت کے ٹکٹ تقسیم، لیکن وہ بھی در رسول سے لے کر کیے، لیکن میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو بشارت دے سکتا ہوں، خوشخبری دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ دنیا میں بھی آبادی دے گا، قبر حشر بھی آباد ہو جائے گا۔ تو بھائیو دوستو، پیغام ہمارا صرف یہی ہے، پیغام ہمارا یہ ہے کہ چھوڑو سارے دنیا کے دھندے، ساری دنیا کے یہ فراڈ چکر چھوڑو، اور آ جاؤ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے۔ اور پھر یہ بات ضرور کہوں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا نظام آ جائے تو اسلام ہنسنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا اسلام خوش ہونے کا نام اسلام ہے، اسلام ہنساتا ہے لیکن کسی بات پہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس فتح کر لیا اور مسجد اقصی کی صفائی کر لی، اور وہاں مؤذنین نے اذانیں دے دی اور خطبہ جمعہ ہو گیا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا بھی، پھر مسکرایا ہے۔ اس نے کہا آج مجھ سے اللہ نے کام لیا، آج مجھ سے اللہ نے کام لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، توجہ چاہوں گا، بیمار ہو گئے، قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے بیت المقدس فتح کرانا ہے، اور قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے صلیبیوں کے اس جنرل کو جو برنس جس کا نام تھا اسے قتل کرنا ہے۔ بیمار ہو گئے تو اللہ سے ایک دعا کی، رات کے وقت اٹھ کے عرض کی مالک مجھے اتنی زندگی ضرور دے دینا میں 2 کام کر لوں۔ میں بھی
کوئی ہے اتنی زندگی میں پترے نو بیاہ تک ہی گچا ہے جی. آج کل لوگ یہی دعا کرتے ہیں نا, اے ماڑا ایجا کاروبار پلاٹ اس نے میں کوٹھی چنگی بنائی کہ نہ اتنی میں ہے نا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا کیا کی مالک مجھے اتنی زندگی ضرور دے دینا, میں 2 کام قسم اٹھائی ہوئی ہے کر کے جاؤں. اور پھر اللہ نے صحت دے دی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی 3 سال تک سویا نہیں ہے. جب نیند آتی تھی نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیتے, کہتے میں نے اپنی کمر سیدھی نہیں کرنی اس وقت تک جب تک میں اس برنس کا سر نہ اتار لوں, اور جب تک میں بیت المقدس پتہ نہ کر لوں. اور جب نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں آپس میں ملے نا, ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر, اور کفر کے جو چمچے کڑچے دیکھ رہے تھے وہ کام اٹھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کے 2 جرنیل ملے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایسا ہو, ایسا مسلمانوں کا لیڈر ہو کہ جسے کفر دیکھ کر کانپے, جسے اللہ اکبر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. فیضان عطار سے جی ہمارے عطاری بھائی, یہ طلباء کرام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا. بے شک اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے جی. علماء, ایک ہوتا ہے عابد, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے ساری رات جاگ کر عبادتیں کرنے والا, ایک ہوتا ہے قرآن حدیث کا علم پڑھنے والا. تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں اللہ نے عابدوں پر علماء کو فضیلت عطا فرمائی. فرمایا ایک عابد ساری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جائے. فرمایا عالم کا سونا عابد کے عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے. فرمایا ایک ہوتا ہے شہید, توجہ, ایک ہوتا ہے شہید اور ایک ہوتا ہے عالم. فرمایا شہید شہادت کے دوران بہت بڑا درجہ پا لیتا ہے, لیکن شہید کے خون کا جو قطرہ ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ نے عالم کے قلم کے سیاہی کے قطرے کو فضیلت دی. سبحان اللہ. پوچھا گیا وہ کیوں, پوچھا گیا وہ کیوں. عالم تو اندر بیٹھ کر وہ تو کچھ لکھ رہا تھا, مجاہد بارڈر پہ لڑ رہا تھا, تو اس کے خون کے قطرے سے بھی افضل عالم کی سیاہی کا قطرہ کیوں ہے؟ علماء نے تشریح کی. فرمایا اس لیے کہ وہ جو جذبہ شہادت لے کر بارڈر پہ اوپر گیا ہے اس نے کہیں پڑھا ہوگا نا کہ شہادت کا اتنا درجہ ہے. لکھنے والے نے جب لکھا تو اس نے پڑھا. سبحان اللہ. لکھنے والا نہ لکھتا تو شہید کو کیا پتا چلتا مجاہد کو کہ مرنے میں کیا سواد ہے, اللہ کی راہ میں مرنے میں کیا سواد ہے, کیا مزہ ہے. فرمایا اس لیے شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ عالم کے جو قلم کی سیاہی ہے اللہ نے اس کو سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہے شادی اور شادی پہ کرائی ہے محفل, تو بعض آنے ہیں ایک ہے کیتا نے, تو میں کیا اصل کیتا ہی عید کرنا چاہیے نا, جتنے کوئی گانا باجا لگا گیا تھا کرو ایک ایک کیتا نے. شادی پر ٹولہ والے کی ہے کٹی جا, میں بھائی کیوں ٹولہ نہیں کیا غلطی سی کسی آیا نہ ہے ٹولہ اتنا کیا کٹنے آ گیا اندروں خالی ہونا اس واسطے. اللہ اکبر, سمجھے کوئی نہیں, بندے اندروں خالی نہیں ہونا چاہیے, نہیں لوگ کٹنے نہیں اندر میں عشق رسول تو کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں کٹی جاؤ بھائی ٹولہ کی تو مست ہوئے سارے جوان. میں تھوڑیاں جوانیاں اس واسطے سن کہ تسی ٹولنی آواز تے مست ہو, تسی رسول اللہ نے نا تے مست کیوں نہیں ہو.
ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੈਲਾ ਮਣ ਇਧਰੋਂ ਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ वो मस्त हो के ताजदार है खत्म नबूवत, ताकि पूरा कुफर हिल जाए कि मुसलमानों का नौजवान जो है वो गाने की थाप पे और ढोल की आवाज पे नहीं मस्त होता, ये मोहम्मद अरबी के नाम पर मस्त होता। कौम को तो दिलेर होके रहना चाहिए, कौम को दिलेर होके इतना कलेजा हुआ है मुमताज कादरी साहब जितना, कम अज कम मुमताज कादरी साहब जितना कलेजा हो, और डर के नहीं रहना, बिल्कुल पूरी शान के साथ हमने कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का, पूरी आन के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरे ईमान के साथ। फिर केड़ी गल रह गई तो है जी ये दावत वलीमा पर ये जियां गल्लां, तो मैं क्या हुण इहे जियां गल्लां दावत वलीमा पर हो सन कौम बेदार हो सी। हाँ जी, लिहाजा आराम आराम है जी। सुबह सुबह गाने लाए ने, एक बंदा आना वो सुबह सुबह गाने लाए नहीं बंद कर, मैं किया दिहाड़ी मैं तर्जमा करा के थोड़ी इस गल ना कि सुबह सुबह गाने लाए, इसका मतलब है कि सुबह सुबह गल ते दिहाड़ी भावें लाई गई है भाई। क्यों गाना तो गाना, मस्जिद च झूठ बोलिया, क्या मस्जिद च झूठ बोलिया, तो मैं क्या बाहर झूठ झूठ ही है, मस्जिद जो है या बाहर हो, गाना गाना ही है, सुबह हो दोपहर को हो शाम को हो या रात को हो, बेहयाई बेहयाई है, शादी पे हो या किसी जगह भी हो। इसलिए हम मुसलमान हैं, मुसलमान बन के रहना है, और ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मिट्टी पाओ साहब बैल करो 100 कम है, टाइम हो गया जी। मौलवी साहब पिछू आवाज नहीं आनी, मौलवी साहब टाइम हो गया, जल्दी करो जनाजा पढ़ाओ। वलीमे पर 3 घंटे इंतजार करने वाली कौम, जनाजे पर हदीस पाक सुनने बोली खलनी ने मिनट पर हो गया। वलीमे पर रोटी के लिए टुकड़ हस्ता है, नाल जेवे पैसे भी पाए होने ने कि रोटी खा सा पैसे भी दे सा, तो 3 घंटे कोई सब पोश नहीं उठना बस गाटला के आ गया है, और जनाब बुलाया सवे 1 बजे से 3 बजे तक, 3:30 बजे खाना खोल ले, खाना दियो टाइम ना, असी 100 कम है। आज दिन तक कोई नहीं बोलिया, लेकिन जनाजे 2 मिनट लेट आया, मुसलमाना ने पेटा च दर्द पिछू बोलने होने, मैं नहीं कदे बोलन देता किसी, मैं चुप, आप निकल जाए बीच में से, मेहरबानी फरमाए। आपको ज्यादा जल्दी है तो फर्ज ऐन तो है नहीं, फर्ज किफाया है, जनाजा फर्ज किफाया है। आप इस तरह करें, मेहरबानी करें, निकल जाए, मैं नबी की हदीस सुना रहा हूं। 2 मिनट में आपको तकलीफ हो गई, और खाने के लिए तुम सचपोश बने रहे। ये मायार कौम का बदल चुका है, हमने कौम के मायार को दुरुस्त करना है। आप हो इंशाअल्लाह, तकरू शुरू करना नहीं इंशाअल्लाह। हाँ जी बस माशाअल्लाह जी। मौलाना साहब इधर आ जाए, ऊपर आ जाए, कारी अमीन साहब तशरीफ लाए। बस मेरी बात मुकम्मल, यही चंद बातें, इनको आप कड़वी बातें ना समझिएगा। जिले बुखार हुआ डॉक्टर को बच्चों कौड़ी दवाई देना, हाँ कौड़ी दवाई आनी ने, मिठी दवाई बुखार है इससे मैं नहीं तकी कोई चीज, शायद नवी कोई टेक्नोलॉजी आई है, कौड़ी आनी ने, तो कौड़ी दवाई नाल बुखार दूर होना। तो यह गल्लां जड़ियां इसी तरह होनियां कि नच गाना होना वा या बेहयाई बंदा उथे मिठी मिठी गल नहीं होनी, यही होना कि बस खत्म, चुप, खबरदार, ये बात होती है। हमजा मदनी साहब तुसी हुण ड्यूटी कर सो थोड़ी, ठीक है इंशाअल्लाह, तुहाडे हवाले में मैक करने वाला। ते गल यही कि एक बंदा उसने पुत्रा ने शादी तो है जी, वो गाने लाए सन, हाँ ऑन दी रिकॉर्ड बंदा जीना या लई एरिए, तो मैं चला गया उन्होंने घर, क्योंकि उन्होंने तलकात से मैं उसने पुत्रा की भी समझाया, मैं उसने अब्बे ही गल आई सी, मैं गया कि अब्बा अब्बा ही आना, बड़ी गल समझी वे, मैं गया कि तू अपने पुत्र ही आ के पुत्र बस कोई गाना नहीं बाजा नहीं, बस खत्म। मैं क्या इतने जुर्रत पैदा करो ना अपने अंदर, है जी। मैंने कहा वो बेटा है, तू बाप है, और बाप बाप ही होता है। हाँ बाप ऐसे भी कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है, बाप को अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी उधर वही हुआ जिसका हमें डर था। तो मैंने कहा जी वो बात नहीं है बीच में, बात यह है कि बंदा अपने घर से शुरू करे। वो जी बरादरी वाले क्या कहेंगे, बरादरी वाले दफना के आ जाएंगे, वहां अल्लाह के हबीब आएंगे।
لہذا اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو تیار کریں. یہ نہیں کہنا کہ میں کر سکتا اسی تو قبر میں کلیا ہی جانا ہے. ہاں بہو جو سینے جو عمل کرے گا اسے فائدہ ہوگا. اس لیے بالکل فالتو جیسے ہی بات اسلام کے خلاف ساجد بھائی آ جائے تو فوراً بندے کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہ بھائی نہ, میں آج بہت خوش ہوں اس بات پر کہ محفل ہے, شادی پروگرام ہے شادی کا اور ذکر اللہ رسول کا. ہاں اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہی چاہیے. سیرے پتہ کیا ہڑے ہڑے دولے کا سیرا سہانا لگتا ہے. میں کیا اے پڑھنا کوئی جڑا وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر اے پڑھنا بہتر ہے کہ لبیک یا رسول اللہ. ایک ہے جی کڑیاں میں جاکت بھی ہے جی گانے لاؤ, میں بند کرو گانے, نکاح پڑھاؤ, میں کہا بند کرو تو میں نکاح پڑھا سکتا. پھر چک چاہیے دینا, پھر لگی پیا, میں پھر بند کروں, میں نکاح نہیں پڑھانا ہے رجسٹر ٹکا ہے جی. وہ ادھر احیان ہے انہاں, میں کہا انہاں کی نہ کوئی سکھے پر ہے, میں پر کوئی سکھ ہے, ہندو ہے, مرزائی ہے, نہیں مسلمان ہے, تو میں کہا نہیں حیا کوئی نہیں مسلمان ہے. تھوڑی جی جورت کریا کرو تسی بھی اٹھ کے, سارے کام ان ساٹھے کلو کرا سو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب میں پیر سید فیصل شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ چورا شریف سے وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ کتنی دیر ہے, تقریباً تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. ہاں نکل آئے کچھ, اللہ اکبر. تو وہ کہیں رش میں ہے, ٹھیک ہے, پھر بات کہیں اور چلی جائے گی, وہ رش میں ہے, ٹھیک ہے ہاں جی. بس چھوڑو جی, ہاں ذائقہ خراب ہے جیسی منہ, ٹھیک ہے جی. سونا ذائقہ بنے اللہ رسول نے ذکر میں ہیں جی. تو اے آن لائن یاد کرنا ہیں جی, یاد ہونا سیدھا سیدھا آن لائن یاد, آن لائن بھی یاد کر دو یار, آن لائن یاد جی. اسی کنٹینر بلٹ پروف کنٹینر نے اندر بہ کے گولی ایاں ایسی پھر ایاں اسے پھر اچھی جگہ ہی لگ سی. میں کہا ایک کڑی جدید گولی آ گئی, ایک گولی سی یا کوئی, ہاں ٹینشن نہیں لینی. ساری قوم کو بدھو بنایا ہوا ہے 2022 کے اندر بھی. آج نیٹ کے دور کے اندر نیٹ ہر بندے نے جیوش پیا, انہیں قوم کی بیوقوف بنایا. 7 بندے اگا کھلتے, گولی ایاں گئی انہوں وچوں نکلی تیرے حضرت صاحب کے لگی ہیں جی. تو گولی لگی ٹھیک ٹھاک, حضرت اور ٹرنے گئے لگی ایک چنگا یا پلستر دو ہی لائی گئی یار. پوری قوم کو بیوقوف بنایا. پہلے 4 سال 22 سال سے بیوقوف بنا رہا ہے, اور پہلے 4 سال حکومت میں بیٹھ کر قوم کو بیوقوف بنایا, اور اب نواں ڈرامہ ہے, گولی لگ گئی. میں کہا اچھا لگا یار, نہ سواد تے اچھا. ہاں جی لگی کوئی نہیں, میں سچی دسا ہے کوئی نہیں لگی نے. ہاں جی ہاں شاید نسنے ہو کوئی لگی گیا ویر میں نہ آڑا ہے جی, جھوٹا لگا ہوا ہے کوئی لگی گیا ویر, اس کی گولی بنائی گڑیا ہے, کوئی ڈسپرین نہیں گولی سی. ہاں لہذا پوری قوم بیدار رہے. پورے ملک کا سودا کرنے والے, پورے ملک کو معیشت خراب کرنے والے, پورے ملک میں بے روزگاری کرنے والے, پورے ملک میں مہنگائی کرنے والے, پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے والے, کشمیر کو بیچنے والے, آسیہ مسیح کو رہا کرنے والے, اور پیروں اور علماء اور جو ہے وہ سادات کو جیلوں میں ہتھکڑیاں لگا کے بند کرنے والے, ہم کبھی بھی ان کے گن نہیں گائیں گے. ہم گن ایک ہی ذات کے گاتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ات کو نون لیگ والا خوش نہ ہے کہ پی ٹی آئی کی آخنے پہ نون لیگ والے نا ساڑھے سے ساڑھے برابر رہے سارے. کیوں؟ ان کا جو منشور ہے وہ غلط ہے. منشور مسلمان کا ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہود و نصارہ سے پیسے لے کر یہاں پر بے حیائی کو جو ہے پروموٹ کرنا. 14 اگست کو, پچھلے سال 14 اگست کو پاکستان پی ٹی وی کے چینل کے اوپر لائیو پروگرام میں پاکستان کے صدر نے سب سے بڑی ایک گلوکارہ عورت اپنے الفاظ میں جسے کنجری لوگ کہتے ہیں اس کو آ کر نوبل جو ہے وہ ایوارڈ دیا لائیو پروگرام کے اندر. میں نے کہا جن قوموں کے لیڈر آ کر گانے والیوں کو لائیو پروگرام میں ٹی وی پہ آ کر ایوارڈ دیتے ہیں, وہاں پیدا ہونے والے
والے بچوں کی تربیت گانوں کی طرف ہوتی ہے، محمد عربی کے دین کی طرف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا 14 اگست کو تم نے کسی حافظ قرآن کو انعام کیوں نہیں دیا؟ تم نے کسی جو ہے شیخ الحدیث کو انعام کیوں نہیں دیا؟ تم نے کسی عالم باعمل کو جو ہے وہ انعام کیوں نہیں دیا؟ گانے والی ملی تھی تجھے۔ یہ درد ہے ہمارے دل کا، اور یہ درد آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ پارٹیاں جائیں جہنم میں، پارٹیاں ہماری طرف سے جدھر مرضی آ جائیں، ہماری پارٹی اللہ رسول والی، جو اللہ رسول کی بات کرے وہی ہمارا لیڈر اور امام ہے، اور جو اللہ رسول کے دین کی بات نہ کرے، نالی گلی نالی سڑک کھمبا میٹر نوکری روٹی کپڑا، یہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اسلام یہ ساری چیزیں رچ کے دیتا ہے، لیکن کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف۔ ہاں جی بھائیو دوستو، اصلاح کی ضرورت ہے۔ میری باتیں آپ میں سے یقیناً کسی کو بھی بری نہیں لگی ہوں گی، اس لیے جے کسی لائیاں گھر گچھی نا مرچاں بھائی پانیاں تے پی کے نے سبحان اللہ مرچاں میں بھیجی دے سا جی لبیک والے نے، ٹھیک ہے، لبیک مرچ مسالے لے اے بیٹھے نے انہاں اے مرچاں نہ کم کرنے نے تے پوٹا ڈی بنو تم گانے نے مرچ۔ ہاں جی اور کی کر سکنے ہیں اسی؟ دین نہیں گلاں وچ بھی کسے تکلیف ہوے تو مرچاں پیوے۔ ہاں سبحان اللہ۔